بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو حدث ہوا اس کی نماز نہیں۔ حضرت موت سے آئے ہوئے ایک شخص نے پوچھا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدث کیا چیز ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آواز یا بغیر آواز کے ہوا کا نکلنا۔ حضرت نعیم مجمر سے روایت ہے کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد نبوی کی چھت پر چڑھا۔ انہوں نے وضو کیا، پھر فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میری امت روز قیامت بلائی جائے گی اور ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، لہٰذا جو اپنی چمک بڑھانا چاہے بڑھا لے۔ حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا عبداللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ایسا شخص جسے دوران نماز وضو کے ٹوٹنے کا شبہ پڑ جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص نماز توڑ کر واپس نہ پلٹے جب تک اس کی آواز نہ سن لے یا بدبو نہ محسوس کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ کبھی سفیان نے یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروٹ پر لیٹ گئے یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے، پھر نماز پڑھی۔ علی نے کہا پھر ہم سے، سفیان نے عمرو بن دینار سے کبھی لمبی حدیث بیان کی کبھی مختصر۔ انہوں نے قریب سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بسر کی۔ جب تھوڑی رات باقی رہ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور لٹکے ہوئے ایک مشکیزے سے مختصر سا وضو کیا اور نماز شروع کر دی، اور میں نے بھی ایسا ہی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ سفیان نے یسار کے بجائے شمال کا لفظ استعمال کیا، جبکہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا، پھر اس کے بعد جتنی اللہ کو منظور تھی اتنی نماز ادا کی اور پھر کروٹ کے بل سو گئے حتیٰ کہ خراٹے آنے لگے۔ پھر مؤذن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے جگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے چل پڑے اور وضو نہ کیا۔ سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمرو سے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن دل نہیں سوتا تھا۔ عمرو نے کہا، میں نے عبید بن عمیر سے سنا کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔